مولانا ابو القاسم محمد اللہم صل وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت صلی اللہ دعا ہے ذکر خیر دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور خالق فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ سجدہ دی ایک آیت مجیدہ نال سلسلہ گفتگو کل میں جاری کیتا جڑا امامت دے متعلق ہے۔ کل تک دی آیت مجیدہ دا ترجمہ جناب ذہن عالی چ محفوظ ہوئے گا۔ خالق فرماندے ہیں وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں جن کو ہم امامت دیتے ہیں، جن کو ہم امام بناتے ہیں، وہ ہمارے امر کے ساتھ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ جن کو ہم امامت سے نوازتے ہیں وہ ہدایت لینے والے نہیں ہوتے بلکہ وہ ہدایت دینے والے ہوتے ہیں۔ کل تک دی گفتگو جناب دے ذہن عالی محفوظ ہوئے گی اور میں اتھوں ہی پھر دی انشاءاللہ اسی دی اس گفتگو نو ہی اگے چلون واسطے سورہ مبارکہ کل یاد ہوئے گا۔ سورہ مبارکہ یونس دی ایک آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھی جہاں مفہوم ایسی کہ اے حبیب ان بندوں سے ذرا پوچھئے کیا وہ لوگ اتباع کے قابل ہیں جو ہدایت دیتے ہیں، یا وہ لوگ بھی اتباع کے قابل ہیں جو خود ہدایت نہیں رکھتے جب تک ہدایت دی نہ جائے؟ ایک وہ ہے جو خود سے ہدایت دیتا ہے اور ایک ایسا بھی ہے کہ ان جو تبعہ امن لا یہدی الا ان یہدا، وہ ہدایت نہیں پاتا مگر جب تک اسے ہدایت دی نہ جائے۔ ایک وہ ہے جو ہدایت لے کے ہدایت دیتا ہے اور ایک وہ ہے جو خود ہدایت دیتا ہے۔ تجھ ایسوں کو بھی ہادی مان لیتے ہیں جو خود پہلے ہدایت پہ نہیں تھے جب تک ان کو ہدایت دی نہ گئی۔ ایتھے خالق ایک عجیب انداز نہ فرمایا فما لکم کیف تحکمون، حیران کی بات ہے اور تم کیسے فیصلے کرتے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو کہ ایسوں کو بھی ہادی اور امام مان لیتے ہو جو خود پہلے ہدایت پہ نہ ہوں جب تک ان کو ہدایت دی نہ جائے۔ پھر ان لوگوں دے متعلق نہیں یہ 36 نمبر آیت آجے 35 نمبر سی 36 نمبر سورہ مبارکہ یونس سی۔ خالق کائنات فرماتے ہیں ہاں ایک ہی بات ہے جو ہمارے بھیجے ہوئے ہادیوں کو امام نہیں نہ مانتے، اس کی ایک وجہ ہے، وہ کیا؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، اکثریت ان میں ایسے لوگوں کی ہے جو گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ہے، بڑا اہم گل ہے جی۔ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو پیروی تو کرتے ہیں مگر وہ ہمارے ہادیوں کی نہیں کرتے۔ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ، اکثریت ان میں ایسوں کی ہے جو پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، اِلَّا ظَنًّا، سوائے ظن کے، گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور علماء نے پوری دنیا دے علماء نے لکھا ہے اسی ظن کو قیاس کہتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ظن کی پیروی کرتے ہیں، یعنی گمان کی پیروی کرتے ہیں، اپنے خیالات کی پیروی کرتے ہیں، جو خیال میں آ جاتا ہے اسی کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تمہارے ظن میں جو آ جائے وہ تو حق نہیں ہو سکتا، تمہارے قیاس میں جو آ جائے وہ تو حق نہیں ہو سکتا، اور تم کیسے فیصلے کرتے ہو کہ تم اکثرہم الا ظنًا، تم ظن کی پیروی کرتے ہو۔ اس ظن تے توجہ رکھنا جی۔ اللہ فرماتا ہے ان الظن، ہاں یہ جو ظن ہے نا تمہارا، یہ جو ظن ہے، یہ جو قیاس ہے تمہارا، لا یغنی من الحق شیئا، ترجمہ ادا کیتا گیا ہے یہ جو ظن اور قیاس ہے نہیں کرتا پوری ضرورت تمہاری ذرہ کے برابر بھی، حق کے لیے یہ رائی کے برابر بھی تمہارا ظن تمہاری ضرورت پوری نہیں کرتا۔ بہت اچھے طریقے سے ترجمہ سماعت فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے ہاں ان ظن لا یغنی من الحق، حق اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہارا ظن تو جو ہے نا وہ رائی کے برابر بھی تمہاری ضرورت کو پورا نہیں کرے گا۔ تمہارا ظن تمہیں حق کی طرف کیسے لے کے جائے گا، تمہارا قیاس تمہیں حق کی طرف کیسے لے کے جائے گا۔ اور آخر تک خالق فرماتا ہے ان اللہ علیم بما یفعلون، ایسے لوگ جو کرتے ہیں نا اللہ خوب جاننے والا ہے
کہ جو زن کی پیروی کرتے ہیں، قیاس کی پیروی کرتے ہیں اور پھر شبہ بھی کرتے ہیں کہ شاید ہمیں حق مل جائے. تمہارے زن کی وجہ سے تمہیں حق نہیں ملے گا، ہماری ہدایت کی وجہ سے تمہیں حق. سبحان اللہ، شکریہ کہ تمہاری قیاس اور زن کی وجہ سے تمہیں ہدایت ملنے والی نہیں، حق تو تمہیں ملنے والا ہے ہمارے ہادی کی وجہ سے. یہ مطلب ہے. اگلی آیت مجیدہ جی میں اس زن دے متعلق سورہ مبارکہ آل عمران دی ایک آیت پڑھ دینا. یہ ساری گلاں قرآن چ موجود نے جنہیں ساری ہدایت واسطے آ چکی ہیں. یعنی زن دا مطلب گمان، زن دا مطلب قیاس. چونکہ اسی آخری دن جا رہے ہیں ایسے امام دی طرف جس نے قیاس والوں کو روک کے کہا تھا کہ قیاس سے دین نہ بنایا کرو، ہماری ہدایت سے دین کو سمجھا کرو. میرا یہ زن جو ہے نا، زن تمہیں حق سے دور کرے گا، زن تمہاری ضروریات حق پوری کرنے والا نہیں. ان لفظ زن، گمان، قیاس یہ ذہن چ رکھنا. یعنی خیال نو زن کیا جاتا ہے، اپنے خیال نو زن کیا جاتا ہے. میرا گمان ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، میرا گمان ہے ایسا ہو سکتا ہے. یہ جنہیں بندے گمان چنتے نا وہ ہدایت لینے والے ہوتے ہیں. جو گمان سے اوپر ہو وہ ہدایت دینے والا ہے. شکریہ، بہت اچھا سوال قبلہ، بڑی مہربانی. میں تمہیں زن واسطے لے کے آ گیا ایسے لوگوں دے قریب جڑے زن. خالق کائنات نے سورہ مبارکہ آل عمران خالق کا ایک واقعے دی طرف اشارہ دی. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا. یہ جنگ احد دی گل جی، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. کیسے؟ اللہ فرماتا ہے اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، یاد کرو نا اس وقت کو جب تم اللہ کی کرم سے، اللہ کے فضل سے کاٹ رہے تھے کافروں کو اور وہ کٹ رہے تھے. اللہ نے اپنا ایسا وعدہ پورا کیا کہ تم کاٹ رہے تھے اور وہ کٹ رہے تھے. دوسرا ہاں فرماندے نے تم ان کو مار رہے تھے اور وہ مر رہے تھے. حتی اذا فلشتم، یہاں تک اتھے جی ترجمے دو نے فلشتم دے. اہل سنت علماء دا ترجمہ ہو رہے جی، ساڑھے علماء دا ترجمہ ہو رہے، چونکہ یہ معاملہ صحابہ کرام دا ہے، کیونکہ جنگ وہی کر رہے سن، وہی کاٹ رہے تھے اور کافر کٹ رہے تھے. اتھے پھر تھوڑا جا ساڑھے علماء نے بڑا دھیان نال ترجمہ کیتا ہے. ویسے جہاں دوسرے دوستہ کیتا ہے وہ تھوڑا جا بے لحاظی دا ترجمہ ہے، تے ساڑھے علماء نے تھوڑا جا لحاظ دا ترجمہ کیتا ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں صحابہ دے متعلق لوگ ساڑھے تو شبہ کر دیں نہیں، حالانکہ ساڑھے علماء نے ترجمہ کیتا وہ بھی میں دس دوں. جڑا ایتھے ترجمہ میرے کو ہویا نا جی ایت شاہ رفیع الدین دا، اے فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم اس کی اجازت سے کاٹنے والے تھے اور وہ کٹنے والے تھے. وہ کاٹ رہے تھے تم اور کٹ رہے تھے کافر. اللہ فرماتا ہے حتی اذا فلشتم، انہاں ترجمہ کیتا یہاں تک کہ تم نے نامردی دکھائی. یہ ترجمہ کیتا گیا جی تم نے نامردی دکھائی. دوسرا ترجمہ ایک اور بھی جی وہی پڑھ دینا، وہ فرماتے ہیں تم ڈھیلے پڑ گئے. نامردی دکھائی یا تم ڈھیلے پڑ گئے. ویسے ساڑھے علماء نے پھر بھی یہ ترجمہ نامردی دی بجائے لکھے ہے کہ جب تم نے سستی دکھائی، جب تم نے میدان جنگ میں سستی دکھائی. ایک فلشتم دا ترجمہ کرتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق کہ ان سے ذرا سستی دکھائی، انہوں نے سست ہو گئے، ذرا ڈھیلے پڑ گئے. دوسرا ترجمہ کرتا ہے کہ تم نے نامردی دکھائی. ہون دس بھائی حیا کیڑا کر رہے؟ بہت شکریہ جی، بہت دیکھو جی آخر ہن توجہ دی ضرورت ہے کہ اتھے صحابہ کرام دی شایان شان کیڑا بندہ ترجمہ کر رہے ہیں. آپ اس طرح دے ترجمہ بھی کر جاندے نے. میں نامردی دکھائی، انہوں نے نامرد بھی کیا جا رہے ہیں تو پھر بہت اچھے مسلمان نے. تو ساڑھا ترجمہ تم نے سستی دکھائی. کتنا لحاظ دا ترجمہ ہے کہ سست بندہ اتھے بیٹھا بھی ہو سکتا ہے. اتھے بیٹھا بھی بندہ آکے تو سست ہو گیا ہے، یہ گل ہو رہے. تو جے بندہ آکے تو نامرد ہو گیا کڑی عجیب و غریب گل ہوگی نا جی. مطلب لفظاں دا یہ نا چناؤ، اچھا لفظاں دا چناؤ کیتا جائے، کم از کم شایان شان تے کیتا جائے نا. اپنی واری آوے تے بزرگاں نو صحابہ نال تشبیہ دے کے مگر ٹر پیندے.
اتنے کو بزرگ میرا خیال ہے گئے سن کتنے عمرے تھے انہوں نے مگر ساری دنیا لگ گئی ہے کہ فلانے صحابی دی طرح نظر آؤں ہے فلانے صحابی دی طرح نظر آؤں ہے شاباش شبی تینوں سدھا صحابی دی طرح دا بندہ نظر آؤں ہے تو مینوں علم نو بھی شبی نہیں آکھن دیندا اللہ دیا سدھا بندہ نظر آ مہربانی کے بندہ پھر بھی ایسا الحمدللہ بڑا لحاظ دا ترجمہ کیتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم چونکہ جنگ کر رہے سن تو لکھا گیا فلشتم پھر تم نے نامردی دکھائی بہرحال ساڈے علماء نے لکھا ہے کہ پھر تم نے سستی دکھائی پھر وتنازعتم فی الامر اللہ کے نبی کے امر کے مقابلے میں تم نے تنازع کیا تم نے تنازع کیا اللہ کے نبی کے حکم میں وَعَصَيْتُمْ اے ترجمہ پھر سارے دا ایک کے جی ادھے تو میں بھی معذرت کروں گا جی قرآن نہ ہوتا تو میں بھی ایک کدی نہ پڑھتا ہوں اللہ فرما رہا ہے وَعَصَيْتُمْ اتھے شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی سارے ترجمے پنجابی دا بھی میرے کول ہے انگریزی دا بھی میرے کول ہے اردو دا بھی میرے کول ہے فارسی جڑے کو میرے کول ہے نا ترجمے انہاں سے ایک ہی ترجمہ ہویا ہے وَعَصَيْتُمْ اور تم نے جنگ کے درمیان پیغمبر کی نافرمانی کی آباد تم نے دوران جنگ ایک وقت آیا دوران جنگ ایک ایسا وقت بھی آیا جب تم نے پیغمبر کی نافرمانی کی من بعد ما اراکم ما تحبون پھر تمہیں اسی شے کو دکھا دیا گیا جس سے تم محبت رکھتے تھے مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ مال غنیمت کی جانب بندے بڑھ رہے تھے اور مال غنیمت کی جانب یعنی جدوں روڑا پہ گیا نبی شہید ہو گئے نے اس ویلے تو پتہ شیطان نے روڑا پا دیتا اور بندے میدان جنگ تو اگے پیچھے ہو گئے وہی تو ہے نا ادھر وہ پھر ایک بار جنگ دا پانسا پلٹ گیا اتھے خالق کائنات نے فرمایا منکم تم ہی میں سے من یرید الدنیا منکم من یرید الآخرہ کچھ تھے جو تم میں آخرت کو دیکھ رہے تھے کچھ تھے جو دنیا کو دیکھ رہے کچھ تھے جن کے ذہن میں آخرت تھی اور کچھ تھے جن کے ذہن میں دنیا تھی یہ مطلب ہے نبی ہی کی فوج میں کچھ لوگ دنیا کو چاہنے والے تھے کچھ آخرت کو چاہنے والے تھے اللہ دے بندے دنیا کو چاہنے والے اور ہوتے ہیں آخرت کو چاہنے والے اور ہوتے ہیں اور جو آپس میں برابر نہیں وہ علی کے برابر کیسے سبحان کچھ ایسے تھے جو دنیا کو چاہتے تھے اور کچھ ایسے تھے جو آخرت کو چاہنے والے تھے جن کے ارادے میں آخرت تھی میں اللہ فرماتا ہے ثم صرفکم عنہم پھر اللہ نے پھیر دیا تم کو لیبتلیکم تاکہ تمہیں آزمائے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ہاں پھر اللہ نے تمہیں آزما بھی لیا ان کو غالب بھی کر دیا پھر اللہ نے تمہیں معاف بھی کر دیا یہ اللہ پاک نے معاف کر دیتا سی انہاں بندیاں نو جڑے نس گئے سن تسی بھی معاف کرنا اللہ پاک نے فرمایا اگوں ایسا نہیں کرنا لیکن معاف کر دیا ہم نے تم کو اور پھر ادھے وچ ہی لفظ زن آئے گا اللہ پاک توڑے تے رحم و کرم نازل فرمائے تساں انی توجہ فرمائی خالق فرماتا ہے ہاں وطائفتن ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے جنگ احد میں ایک جماعت ایسی تھی قد اہمتہم انفسہم ان کے نفسوں نے ان کو فکر میں ڈال دیا تھا ان کے نفسوں نے کسی نے نہیں ان کے نفسوں میں جتنی توجہ میں لطف آ جائے گا ہادی اور امام کنو کیا جائے اللہ فرماتا ہے ایسی جماعت بھی تھی قد اہمتہم انفسہم ان کے نفوس نے ان کے نفسوں نے ان کو فکر میں ڈال رکھا تھا کرتے وہ کیا تھے یظنون باللہ اللہ کے ساتھ قیاس کرتے تھے اللہ کے ساتھ ظن کرتے تھے گمان کرتے تھے یظنون گمان کرتے تھے باللہ اللہ کے ساتھ غیر الحق کی غیر حق کا گمان کیسا مودودی صاحب دے لفظ میں پڑھ دینا وہ میں لکھ کے رکھے نے فرماندے نے کہ اللہ کے متعلق طرح طرح کے گمان جاہلانہ گمان کرتے تھے جو سراسر ناحق تھے اللہ کے متعلق گمان ایسا گمان جو بالکل حق نہیں تھا کیسا گمان
ہوں میں مثال مجلسی تے دے نہیں سکتا، میں دیندہ ہی نہیں، سیدھا لفظ آنا فمن کیسا کو غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ ظن یظنون باللہ غیر الحق، غیر حق کا ظن کرتے تھے اللہ کے متعلق، ظن الجاہلیہ، ایسا گمان اللہ کے متعلق کر رہے تھے جیسا جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ بہت شکریہ، تساں نہیں ایک باری پھر بہت ڈیپلی عرض کر رہے ہیں، ایک باری بہت گہرائی نہ سوچنا، اللہ کے متعلق مسلمان ایسا گمان کر رہے تھے ظن الجاہلیہ، جیسا وہ اللہ کے متعلق جہالت کے زمانے میں سوچتے تھے ویسا ہی اللہ کے متعلق آپ سوچ رہے تھے۔ پھر رکھاں جیسا وہ جہالت میں اللہ کے متعلق ظن کرتے تھے ایسا وہ آپ بھی ظن کر رہے تھے مسلمان ہونے کے بعد۔ جس طرح اللہ کا گمان اس وقت ان کے ذہنوں میں تھا ویسا ہی گمان آپ بھی کر رہے تھے۔ یہ تو مطلب اسلام تو قبول ہو چکا تھا، اسلام تو قبول کر چکے تھے، لیکن جاہلیت والے ظن کبھی کبھی جاہلیت والے ظن آ جاتے تھے، جاہلیت والے ظن آ جاتے تھے۔ حضرات امام اور ہادی اسے کہتے ہیں جس پہ جاہلیت ہی نہ آئی ہو۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ، نہایت بنائیں بھائی۔ کوئی زمانہ ایسا گزرا تھا جب ظن ٹھیک نہیں تھے، جب ظن ٹھیک نہیں تھے۔ میرے تے ایک زمانہ گزرے اہل سنت والا زمانہ، وہ زمانہ میرے تے گزرے۔ یہ جڑے بڑے رمضان ہوتا ہے میں نے تراویاں یاد آ جاندی، یہ کیڑی گل جدو میں پڑھیاں نے آخر پڑھیاں نے تو میں یاد آ جاندیاں نے، وہ ساریاں میں رکھتاں بھی یاد نے، کنیاں رکھتاں تو بعد کی کریدا، کنیاں رکھتاں تو بعد کی کریدا، وقفہ کتنے ہوتا ہے، درمیان تسبیح کیڑی پڑھی دی وہ میں یاد نے۔ یہ تو ساڈیاں مسلمانوں دیا گلاں نے نا، کوئی گل نہیں، پھر کی ساڈا زمانہ کوئی جہالت تے نہیں گزریا، لیکن ایک مذہب دوسرے چ گزریا، پھر بھی وہ گلاں کدی کدی ذہن چ آ جاندیاں نے۔ تے یہ کوئی بڑی بات نہیں، ویسے مینوں تکلیف ایک گل دی ہوئی ہے شاہ جی ضرور، وہ میں تواڈے سامنے دل دا دکھ بیان کرنا۔ یہ جڑے ویلے روزے دے متعلق وہ میرا کلپ نکلیا نا روزے دے متعلق کہ روزے ہی واجب نے، روزے ہی واجب نے تے واجب کیتے گئے نے۔ وہ کسے بندے نے کوئی اور تشریح کیتی، میں کہنا یار روزے واجب نے، جڑا اہل بیت نے آکھیا نا کہ ہم ہی مومنوں کا روزہ ہے، ہم ہی مومنوں کا روزہ ہے، انہوں ہی سمجھ لو کہ وہ پتہ نہیں کس منزل دے مومن نے۔ میں تو لگتا ہے کوئی سلمان جیسے، کمبر جیسے، خدا دی قسم کوئی ابو ذر جیسے، کوئی مالک اشتر جیسے، جڑے اہل بیت نہیں روزہ سمجھتے ہیں۔ سانو اس بات سے سمجھ نہیں آ سکتی کہ اہل بیت اگر اندر نا ہم تمہارا روزہ ہیں تو دا مطلب جڑا مینوں سمجھ آیا نا وہ اے وے کہ جس طرح روزے کے دورانیے میں بندہ پابند ہو جاتا ہے، پابند ہو جاتا ہے، یعنی روزے کے دورانیے میں بندے پہ حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی روزے میں آ جاتا ہے تو اس پر حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ تو اہل بیت فرماتے ہیں اگر تم نے روزہ رکھ کے پریکٹس کر لی ہے نا کہ روزہ تمہیں کس کس چیز کا پابند بناتا ہے تو پھر سن لو ہم ہی تو مومنوں کا روزہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہم کو روزہ سمجھ لیتا ہے وہ رمضان کا انتظار نہیں کرتا، پوری زندگی ہماری تباہ میں گزارتا۔ ہائے 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 ہائے، وہ رمضان سے پہلے بھی ہماری اتباع میں ہوتا ہے، رمضان کے بعد بھی ہماری اتباع میں ہوتا ہے۔ گویا ہم تمہارا روزہ ہیں کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح روزہ تمہیں پابند کر دیتا ہے، جو ہمارا ہو جاتا ہے وہ پابند ہو جاتا ہے، حرام کے قریب نہیں جاتا، حلال سے دور نہیں جاتا۔ جی قبلہ بہت شکریہ۔ وہ جدو میں جی تشریح اے کی تھی نا کیونکہ وہ تمہیں پتہ کلپ تواڈے سامنے بھی آ گیا ہونا تے او دے متعلق ہو سکا سی ہم نے تم پر اہل بیت فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔
اہل بیت بھی ساڑے تے واجب نے، لیکن جس روزے دی گل اس آیت وچ ہو رہی ہے نا، جس آیت وچوں اسے گل کڈی ہے، اس آیت وچ جیڑا روزہ ہے نا، اس آیت وچ روزہ وہ مؤخر بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ فرما مریض ہو تاں بھی چھڑ دیو، سفر ہے جو تاں بھی چھڑ دیو۔ میں عرض کر بیٹھا، میں کیا جڑا روزہ ہے نا رمضان دا روزہ، یہ مؤخر ہو کے اگے جا سکتا، اہل بیت مؤخر ہو کے اگے نہیں جا سکتا۔ نماز مؤخر ہو کے قضا پڑھی جا سکتی ہے، اہل بیت قضا ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ ساری زندگی دا حصہ ہے۔ تو وہ کسے دوست نے تھلے لکھیا کہ جڑا نماز دے پہ ایڈا زور دیندا نا، انہوں کدھرے پچھلے پیر یاد آ گئے۔ اور فرمایا جی وہ دا میں نے دکھ لگیا کہ دا مطلب ہے جتوں میں آئے ہاں نماز بھی ٹکا کے اتھے ہی ہے تے روزہ بھی ٹکا کے اتھے۔ اگر روزے دے حق دلائل دیتے جان تے تسی آکھو بچوں سننی ہے، تے نماز دے حق دلائل دیتے جان تے پھر آکھو تسی تینوں پچھلا مذہب تیرا جاگ گیا۔ اللہ دے بندے ہو جی میں ایس مذہب وچ واجب ہے کسے مذہب وچ آئی، ہائے ہائے جی میں دے روزہ واجب ہے کسے مذہب وچ ہے ہی نہیں۔ جی میں معصومین نے نماز تے روزے دی پابندی دسی ہے، کسے جمعہ ہی کوئی نہیں دوجا بندہ، یار جمعہ ہی کوئی نہیں دوجا بندہ۔ کائنات تے کسے مذہب دا ایسا پیر بکھاؤ جنہوں ضرب لگی ہوئے بیٹا پانی پلان آوے تو آکھے جماعت پہلے کرائے۔ کمال ہے یار کمال ہے۔ پہلے حسن پہلے نماز پڑھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ نماز روزے دی نہیں تاکید کسے اور مذہب ہوئے، لیکن یہ کہ بلا وجہ ویسے گمان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ گمان تو بندے حق تو دور لا جاتا ہے۔ اللہ فرمانتا ہے وہ ایسی جماعت تھی جو گمان کرتی تھی، اور گمان بھی وہ کرتی تھی جو جہالت والا گمان تھا۔ ایتھے ایک لفظ ہے جی، میں تو چکا امامت پہ پڑھنا اس واسطے لفظ ہے قد اہمتہم انفسہم، جنہوں نے ظن کیا تھا، جنہوں نے گمان کیا تھا، ان لوگوں کے نفسوں نے ان کو فکر میں ڈالا۔ یہ مطلب ہے گمان ارک نال نہیں ہوتا۔ شکریہ سمجھاندہ کے طریقے ہوتا ہے۔ گمان تے ظن گوڈے نال نہیں ہوتا، رائفل نال نہیں ہوتا، تلوار نال نہیں ہوتا، صدقہ جاواں زبان نال نہیں ہوتا، نفس نال ہوتا۔ بھائی نفس دیاں کیفیتاں نے، یہ دے وچ ہی تساں سوچنا ہے کہ اٹھ کے کتھے جانا ہے۔ پیراں نوں دسن دی لوڑ نہیں، نفس وچ آ جانا میں کتھے جانا ہے، آپ ہی ادھر جان۔ اکھاں نوں لوڑ نہیں، اکھاں ادھروں ویکھ، جدو دل چاہندی ہے گمان نفس چاہندی ہے ادو ہی اکھاں بھی ویندیاں نے، ہاتھ بھی کام کردے نے۔ یہ مرکز ہے، یہ مرکز ہے۔ آڑا مجھاں نوں توڑنا پیندا نا سوٹے مار مار کے، انہاں چ نفس دی وہ کیفیت ہی نہیں، انہوں پتہ ہی نہیں کدھر جانا ہے، کدھر رکنا ہے، کی کرنا ہے۔ یہ نفس اللہ نے ادھے چ رکھے ہے۔ ان کے نفس میں گمان آتے تھے، جن کے نفسوں میں ظن الجاہلیہ، جہالت کے گمان آ جائیں، وہ کسی اور کے ہادی ہو سکتے ہیں۔ سر میرے دیکھو جنا، ہمارے ہاتھی نہیں، ہم کیسے لوگوں کو امام اور ہاتھی مانتے ہیں؟ ہاں اسے مانتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، محمد تو نفس دلوانے نہیں آیا، نفسوں کو پاک کر رہا ہے۔ کمال یار، ہاتھی اسے کہتے ہیں۔ پھر سورہ مبارکہ جمعہ آ گئی، وَيُزَكِّيهِمْ، حبیب تو آیا ہے نفسوں کی طہارت کے لیے۔ ہاں جن کے نفسوں میں ظن آ جائیں، ان کے نفس اور ہیں۔ جن کے نفسوں میں گمان آ جائیں، ان کے نفس اور ہیں۔ اور جو لوگوں کے نفسوں کو پاک کرے اس کا نفس اور ہے۔ یہ مطلب ہے امت کے نفس اور ہیں، پیغمبر کا نفس اور ہے۔ اسم نبوت تو بعد امام نشے کے نہیں منیا، انہوں منے جس کا نفس نبی کے نفس جیسا ہو۔ کیا بات ہے؟ جس کے نفس کی کیفیت پیغمبر کے نفس کی کیفیت جیسی ہو، جس کے نفس میں کبھی گمان ایسا آیا ہی نہ ہو۔ ان محمد کی طرح کون سا نفس ہے جسے ہم بلا فصل مانے؟ تو ذرا فوکس کرنا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا
وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجَّلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے، اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں، اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ تارالقادری لکھتے ہیں بیٹوں کی باری آئی تو حسنین کو لے گئے، عورتوں کی باری آئی تو فاطمہ کو لے گئے، جب نفس کی ضرورت پڑی تو علی کو لے گئے۔ بنسے قرآن، بنسے قرآن، جس نفس میں زن نہیں آتے وہ نفس رسول ہے، اور جو نفس رسول ہے وہی علی ابن ابی طالب۔ واہ واہ جی واہ، کیسا قریب میرا مجمع، اتنی ہم آہنگی ہوئے تو پھر پڑھن دا لطف ہے۔ میرے محترم سامعین، میں پوچھیا قرآن کو خالقہ جدوں اس قسم دے بندے ہاں اللہ نے معاف کر دیا، انہوں ذرا میں دہرا دینا، پھر مطلب بندے اندر وچوں وچوں چھڑ جاندے، کوئی نہیں اسی چھڑ دیں۔ اللہ فرماتا ان الذین تولوا منکم، جب لوگ پیٹھ موڑ گئے تھے، جب لوگ پیٹھ موڑ گئے تھے، یوم تقل جمعان، جس دن دو جماعتیں جمع ہوئی تھیں، اللہ فرماتا انا مس تزلہم الشیطان، ان کو شیطان نے ڈگا دی، شیطان نے دھوکہ دیتا، شیطان نے پھسلا دیتا انہوں، ڈگا دیتا انہوں، ببعضی ما کسبو، اس چیز کے تھے جو انہوں نے کمایا تھا، شیطان نے انہوں ڈگا دیتا، انہیں روڑا پا دیتا، مصطفیٰ قتل ہو گئے، اتھے کی کرنا جے تسی لٹ پٹ گئے ہو، نہ سجو، نبی آوازاں دین دے رہے، وہ بھی میں پڑھ دینا، وہ بھی جی میں لکھیا نے آنکھوں تے میں پڑھ دینا، میں پڑھ دینا۔ فرماندے نے کہ یہ اس موقع کی بات ہے، یعنی اول غلبہ مسلمانوں کا تھا، کافروں کو مارتے تھے اور وہ بھاگتے تھے، کافروں کو مارتے تھے اور وہ بھاگتے تھے، اور آثار فتح کے آ گئے تھے۔ کسی کو خوشی تھی مال کی، کسی کو خوشی تھی غلبہ اسلام کی۔ جب مسلمانوں سے پیغمبر کی بے حکمی ہوئی، تسی دھیان نہ سن رہے ہو، جب مسلمانوں سے پیغمبر جو دیکھیا نا شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے، میں لفظ بلفظ پہ پڑھنا، جب مسلمانوں سے بے حکمی ہوئی تب مقدمہ الٹا ہو گیا، اور وہ بے حکمی ایک یہ تھی کہ حضرت نے 50 آدمی تیر انداز پہاڑ کے رستے پر کھڑے کیے تھے نگہبانی کے لیے، باقی لشکر لڑنے لگا۔ جب ان تیر اندازوں نے فتح کا غلبہ دیکھا تو اس جگہ سے چاہا کہ چلے جائیں، شریک فتح ہوں اور غنیمت کا مال لے لیں۔ بعضوں نے منع کیا کہ رک جاؤ، نبی نے ٹھہرایا ہوا ہے، بعضوں نے منع کیا، لیکن بعض پھر منع نہ ہوئے، وہاں 10 آدمی رہ گئے تو باقی سارے بچ گئے، نس گئے۔ فرماتے نے پیچھے سے حضور پکارتے ہی رہے، پکارتے ہی رہے، مگر آگے مت جاؤ، اس طرف جو غنیمت نظر آئی تو لوگ نہ پھرے۔ یہ بے حکمی ہوئی جس کی وجہ سے شکست ہوئی، بے حکمی ہوئی جس کی وجہ سے شکست ہوئی۔ علی کو پوری زندگی اس لیے شکست نہیں ہوئی کہ اس سے بے حکمی ہی کوئی نہیں ہوئی۔ بہت شکریہ کہ میرا، چونکہ بے حکمی ہوتی ہے تو شکست ہو جاتی ہے، اور فرماتا جب بے حکمی ہوئی تو شکست ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا جب 2 جماعتیں ملی تھیں تو تمہیں شیطان نے ڈگا دیا، چلو کوئی بات نہیں، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ایتھے تسی مٹھے ہو جاندے ہو جتھے آؤں نا، میں تھوڑے کو ایتھے داد لینا چاہنا یعنی میں کہا، لیکن تسی جو ایتھے مٹھے ہوندے نا، اللہ نے ان کو معاف کر۔ دیکھو جی قرآن حکیم ادھا پڑھ کے تے دال آن والا یزید ہوندا، جڑا ادھا پڑھے تے ادھا نہ پڑھے تے گل واضح نہ کرے۔ لیکن میں تھوڑے کو داد و آفرین اگلے جملے تے لانی جڑی میں آکھا، ادھا مطلب ہے اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اس لیے کہ ان اللہ غفور حلیم، وہ بڑا غفور بھی ہے اور بڑا تحمل والا ہے، تحمل والا ہی معاف کرتے ہیں۔
تجھے کو تو معاف ہو ہی نہیں سکتا. وہ بخشنے والا بھی ہے اور حلیم بھی، تحمل والا بھی ہے. اللہ نے ان کو معاف کر دیا. کس بات پہ معاف کیا؟ جیڑا تو انو آکھے نا معاف کرنا، میں گل کر لگا، سمجھو کوئی گل پیڑی کرنا. جیڑا گل شروع کر دی آکھے نا معاف کرنا، میں گل کرنا چاہنا، سمجھو حملہ ہونا نا تو اٹھے. یہ دا مطلب ہے غلطی تے پھر معاف، بھائی غلطی دی ہوئے تو معافی ہوندی ہے. اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا، کیونکہ ان سے ایسا ہو گیا تو اللہ نے معاف کر دیا. اگر ہو جائے اللہ معاف بھی کر دے، بندہ مسلمان ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا. تو غور نہیں فرمایا. امام اسے کہتے ہیں جس میں ایسا گمان آئے. سبحان سبحان. کی علامہ اقبال نے فرمایا سبق پھر پڑھ، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق پھر پڑھ، عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا. کیوں؟ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ مطلب ہے دنیا کی امامت کے لیے بھی عدالت بھی ضروری ہے، صداقت بھی ضروری ہے، شجاعت بھی ضروری ہے. یہ مطلب ہے تین شہمہ تے دنیا دے امام چناؤں تے وہ امام نہیں ہو سکتا. علامہ اقبال دے نزدیک کیڑا کیڑا سبق پھر پڑھ اور طلباء نو خطاب کر دینے کہ تو جب پوری دنیا دے اگے لگ کے ٹرنا ہے، ایسی امامت دی گل کر رہا ہے. اگر دنیا دی باغ دور ہاتھ چلا کے اگے بدلنا ہے تو سبق پھر پڑھ، پھر پڑھ. یہ مطلب ہے کوئی سبق ہے جس کو پڑھنے کے بغیر بندہ دنیا کا امام بھی نہیں ہو سکتا. بھائی کوئی سبق ہے، سبق پھر پڑھ. اور پھر پڑھن دا ایدت کو لطف ہے علامہ اقبال دے ایک لفظ ہے. میں ٹیچر ہیں، میں تشریحات آتی ہیں. سبق پھر پڑھ، پھر پڑھن دا مطلب ہے تو انہوں میں نا پھر سلوات پڑھو. یہ مطلب ہے کہ پڑھ چکے ہو، آگے پڑھ چکے ہو. یہ مطلب ہے سلوات پہلے تو جاری ہے، جڑا کیا جا رہا ہے کہ پھر پڑھ. فرماتے ہیں سبق پھر پڑھ، شجاعت کا بہادر ہو جا، صداقت کا سچا ہو جا، پھر شجاعت کا تے بہادر ہو جا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. چل میری نہ من، علامہ اقبال دی ہوئی من لے. ترے گلاں دس دے نہ ہوں تو بندہ امام نہیں ہو سکتا. ایک تے او شجاع ہونا چاہیے، وہ بھی کمال دا، سچا ہونا چاہیے، وہ بھی کمال دا. پھر عادل ہونا چاہیے، وہ بھی کمال دا. تو مصطفیٰ تو بغیر اے ترے صفتاں علی چو ود کسے چ پیدا کر. مولا تو جزائے خیر دے وے. میرے مولا تو بڑا عادل بخا نبی تو بعد، میرے مولا تو بعد شجاع بخا میرے علی تو بغیر. پھر صدیق بخا، صداقت ایسی کہ مبالغ شامل ہے، شجاعت ایسی کہ جبریل امر لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اور عدالت ایسی کہ شربت آیا تھا مقتول کے لیے. علی جیسا عادل کوئی نہیں، امام کسے مانو. میں پڑھیا صداقت، مباہلے بچے صداقت مل گئی جبریل دی زبان تو، حضور دی شجاعت مل گئی کمال دی تے صدا. عدالت ایسی کہ شربت بیٹیاں نے بھیجیا زخمی باپ واسطے، تڑپ رہا سر حضرت علی زخم گہرا سی. فرمایا عبد الرحمن قاتل میرا کہاں ہے؟ فرمایا پکڑا ہوا ہے. تیری عدالت تو صدقے. نات ہو کے کپڑے پا کے پرفیوم لا کے تے عدالت دی کرسی تے آ کے عدل کرنا. اور مضروب ہو کے مسجد خون سارا بہ گیا تے پھڑیا بیٹیاں نے عدالت میں. علی فرماتے ہیں آپ دونوں کو دیکھو، مجھے بھی دیکھو، میرے قاتل کو بھی دیکھو، اور ذرا مجھے خبر کرو کہ ہم دونوں کے چہروں پر اضطراب کس کے چہرے پہ ہے، اطمینان کس کے چہرے پہ. بھائی مطمئن کون ہے، مضطرب کون ہے؟ خدا صدقہ جاما. لوگوں نے کہ علی تیری عزت کی قسم وہ تجھے ضرب مار کر مضطرب ہے اور تو ضرب کھا کے مطمئن ہے. علی فرماتے ہیں اب شربت لے کے آؤ. شربت سامنے آیا. فرمایا اب عدالت یہ کہتی ہے کہ دو پیاسے ہوں، ایک مضطرب ہو ایک مطمئن ہو. پہلے
شکریہ قبلہ. پہلے مضطرب کو پلایا جائے گا, پہلے مطمئن کو نہیں پلایا جائے گا. یہ ہے عدالت حیدر کرم. اساں کوئی جہالت چ مولا نو بلا فصل نہیں منے. کوئی میرت امامت نہ لیا میرا مولا پورا اترے گا نہیں. تو میں اللہ کو پوچھا, میں کہ اللہ یہ زن والوں کو اگر ہم نے نہیں امام بنانا تو پھر کیسے بنانا ہے؟ سبق پھر پڑھ. اور میں سبق پڑھن لگا جی, سبق پڑھن لگا جی. تھوڑا خیال ہے کسی اور تھا نا. پھر قرآن چو پڑھن لگا سبق. سورہ مبارکہ ہود پڑھن لگا جناب کے سامنے. اور سورہ مبارکہ ہود دی آیت مجیدہ جناب علی 17 نمبر آیت. خالق فرماندہ ہے افمن کانا علی بینۃ من ربہ. ایک وہ ہے جو پروردگار اپنے کی طرف سے دلیل کے اوپر تمہارے سامنے آیا. ایک تمہارا ہادی مصطفیٰ ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے دلیل لے کر. وہ دلائل رکھتا ہے, تکے شاہی نہ دین نہیں منواندہ. نا 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 زبردستی دین نہیں منواندہ. شکریہ. وہ دلائل لے کے آیا ہے اپنے رب کی جانب سے. تم کہو گے تو وہ محکم دلائل رکھتا ہے. اچھا اللہ فرماندہ ہے وَيَتْلُوهُ, ترجمہ دیو بندیاں دا, وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ. اور جس نے رسول بھیجا ہے نا اسی کی طرف سے پیچھے پیچھے اس کا گواہ آیا ہے. ایک وہ ہے جو دلائل لے کے آیا ہے, ایک وہ ہے شاہد منہ. ہو دی ضمیر پھر اللہ دی طرف ہے. وہ جس نے پیغمبر بھیجا ہے نا اسی کی طرف سے یتلوہ, اسی کے پیچھے پیچھے آتا ہے. پیچھے 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 پیچھے. اور جو محمد کے پیچھے پیچھے ہو وہ امام ہوتا ہے, جو آگے ہو جائے وہ امام نہیں. واہ شکریہ قبلہ مہربانی. وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے. اتنا لطف ہے قبلہ ایدے بچے قرآن دے دلائل پیچھے پیچھے آتا ہے. اچھا اللہ فرماندہ ہے واہ. اور آگے آگے کیا ہے؟ ہن سبق پھر پڑھ. اللہ سبق لگا جے پڑھا. انٹرویو دینا ہوئے نا ویزے واسطے تو خاص قسم دے جڑے سوال نے وہ لکھ کے دے چھڑتے ہیں کہ ایس قسم دے سوال آ سکتے, ایس قسم دے سوال آ سکتے ہیں جنہیں ساری زندگی سکول تے کالج سبق یاد نہیں کیتا وہ ویزے واسطے بڑے بڑے اوکھے سوال یاد. بڑے بڑے بندے میں سبق پڑھتے ویکھے نے. کئیاں بندے 6 کلمے سنے جے 6 یارا 6 کلمے. وہ 6 کلمے کسے دور وچ مولوی دولے کو سنتے سن نکاح تے بہ کے. میں ان پڑھ بندے خدا دی قسم ویاہ تو 10 دن پہلا کھجل ہوندے جنگلاں چ ویکھے نے 6 کلمے یاد کر. ہن تے آسانی پیدا ہو گئی ہے. مولوی آوندا خطبہ پڑھدا ایجاب و قبول ہوندا تے ٹھیک ہو گیا. ادو مولوی صاحب جڑے پرانے ہوندے سن وہ بہ کے آندے ہاں بھائی پہلا کلمہ سنا دوجا سنا. وہ اندر وہم لگا ہوندا سی جے کوئی کلمہ بھول گیا تے ساریاں بچی جڑیاں سوچاں سن ساریاں کلمیاں دی وجہ تو ہی سن. چلو وہ 6 کلمے پڑھے ہیں. یہ مطلب ہے سبق پھر پڑھ. پاویں کسے لالچ واسطے پڑھنا پیندا سبق پڑھنا تو اور یارا جسے لالچ واسطے پڑھنا پیندا تے کسے ویلے پڑھنا پی جاندا. جہاں بندہ ڈرائیور ہو گیا ہے تو ایویں ہی ہو گیا تو لائسنس پیسے دے کے اس بنوا لیا. جے آکھنے تھے جنہیں لائسنس یافتہ نے وہ آ کے تھے انٹرویو دین انہیں پھر سبق شروع کر دینا. تو جے انہیں پوچھیا کہ لکنا کتنے وے ٹرنا کتنے وے بیک کیویں کرنا ہے سائڈ کیویں شیشے چو کیویں ویکھنا ہے تو وہ سارے سوالوں کا جواب میں کیویں دینا ہے. سبق پھر پڑھنا پی گیا نا. پھر قرآن دا نائی حشر وچ فرض پھڑیا جائے گا اوتھے سبق پھر پڑھن دا حکم ہی کوئی نہیں ہونا. جڑا سبق پڑھنا ہی پھر ایتھے ہی پڑھ لے وہ صرف مکافات عمل دی جگہ اوتھے کسے نے سبق تینوں پڑھن نہیں دینا. جڑا امام بنانا ہی ایتھے بنا لے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اللہ فرماتا کلے کلے نہ آیا جے ایویں پھنس جاؤ گے کیونکہ تساں ہاتھ بدے نے تے کسے امام دے وجہ تو کھولے نے تے کسے امام دی وجہ تو انہوں لے کے نال آؤ جنہیں بنوائے نے یا جنہیں کھلائے نے. کیا بات ہے کیا بات ہے.
میرا خیال ہے کہ وہ دے پیچھے ہی جانا ہے. جے کھولے نے تے کھولنا دے پیچھے. بولو یار سانو تے جڑا سواد اتھوں دا اس وکھرا ہی سواد ہے. وہ تانوں میں دس دینا سواد. بندے بہت نے تے امام انہاں دا ایک ایک ہے. اسی بندے تھوڑے ہیں تے امام 12 نے. تساں غور ہی نہ فرمایا. کئی بندے ہاتھ اتنے بندے نے, کئی اتنے بندے نے, کئی اتنے بندے نے, مالکی ہاتھ کھول دیں. وہ آدھے نے ساڑھے 3 امام نے. ایک بندہ میں نے ملیا, وہ بڑی خوبصورت گل کی. میں کہا یارا کدی تو اتنے بننے ہوتے ہیں, کدی اتنے بننے ہوتے ہیں. وہ آدھے نے اتنے بھی ایک امام نے آکھیا کدی کدی اتنے بننے, کدی کدی تو مطلب تھکیا ہو. جدو بندہ تھکیا ہو تو میں جو کا تھکیا ہو تو بالکل سانو اللہ دی بندے تھکیا سمجھتے پر ساڑھے کو اتنے رکھے نہیں جاندے. کہنے لگا جی سانو تے موجیاں نے جی. میں کہا دیا وہ آخر لگا سانو موجیاں نے. وہ تے ساڑھے امام ہونے نے 4 صاحب لا لیں گے, صاحب لا لیں گے کہ اتنے کھلوتے ہیں تو لین چھڑ کے دوجی لین چ نہیں تو اتنے لین چ ہو جائیں. اتنے میں تینوں ایک گل دساں, اپنے کسی وڈے مولوی کو پوچھی, اتنے کسی لائن تبدیل نہیں کرنی. آئے ہائے تبدیل نہیں کرن دینا. جڑا ایتھے بنانا ہی نہ وہی اتنے ہونا ہی. وہ واسطے بہت شکریہ قبلہ. ایسا میرا خیال ہے کہ میں ایک آیت مجیدہ پڑھی دیا یہ متعلق بھی, چونکہ میری گل کریے نا تو لوگ آدھے نے بنا بنا کرتے ہیں. تو کئی تو بندے الزام لا چھڑتے ہیں پہ ہمیں ہسان واسطے گلا کرتا ہے. آیت پڑھتے ہیں جتھے آیا نا یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر بندے کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اودی وچ یہ فرماندے نے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَمَا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَمَا, جو دنیا میں اندھا تھا آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا. جو دنیا میں اندھا تھا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا. میرے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی بارگاہ اللہم صلی اللہ. ایک بندہ بیٹھا سی, اسا کیا مولا ایدہ کی مطلب ہے کہ جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہی رہے گا. ایدہ مطلب ہے جیڑے بچارے اتھے نبینے نے اتھے بھی انہوں سوٹیاں دیتیاں جان گیاں. پہ لو بھائی تیان نہ ٹوریا جے انہیں رش بچے انہیں بچارے تے نبینے مندے جان گے, انہیں رش بچے اتھے بھی انہیں جدو مردے سارے اٹھ پہ ہونے تے اللہ آنکھاں نہیں دے سکتا. فرمایا خبردار, ان سے مراد وہ اندھے نہیں جو آنکھیں نہیں رکھتے, وہ اندھے ہیں جنہیں ہم نظر نہیں آتے. اندھے جو دنیا میں اندھے رہ گئے وہ آخرت میں اندھے رہیں گے. جنہیں ایتھے امام نو نہ پہچانیا حشر جو امام سمجھے سے نہیں آئے گا. کئیاں بند اچھا جی اتھے لائن تبدیل کرنا جڑی گل سی وہ اس واسطے کہ اگر اے پسند ہویا تے دے پیچھے ہو جائیں گے, اے ہویا تے انہاں دے پیچھے ہو جائیں, اینج ہویا تو انہاں دے پیچھے ہو جائیں. میں کیا 12.5 نے روڑا ہی کوئی نہیں. 12 دا منشور بھی ایک ہے, دستور بھی ایک ہے, دین بھی ایک ہے, یقین بھی ایک ہے. ایک موج ہے, پاہمیں علی پیچھے کھلو جی ایک ہی گل ہے, حسن پیچھے کھلو جی ایک ہی گل ہے, شبیر پیچھے کھلو جی ایک ہی گل ہے, محمد باقر علیہ السلام بھائی کسے پیچھے بھی کھلو جی. ہاں لائن تبدیل نہیں ہونی. سبق پڑھ ایتھے پڑھنا اوتھے کسے پڑھن نہیں دینا. میں وہ سبق پڑھن لگا سورہ مبارکہ ہود چو. میں کیا خالقہ کی فرمایا جی؟ فرمایا وہ جو دلائل کے ساتھ آیا ہے جی وہ مصطفیٰ ہے. فرمایا اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے, اس کا گواہ بن کے آتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. فرمایا وَمِن قَبْلِهِ, اور اس سے پہلے اور ٹیسٹ پیپراں پرانے تو امتحان دی تیاری کرنا لے ہو. کیا بات ہے, پرانیاں ہوئے ہیں پرچیاں وچوں نویں امتحان دی تیاری کرنا لے ہو. آؤ پھر لطف آ گیا جی. اللہ فرماتا من قبل ہی, اس سے پہلے کچھ واقعات گزر چکے ہیں, سبق پھر پڑھ. ایک باری تینوں پڑھنا پڑنا. میں کہ اللہ کتھوں کر کے پڑھا, کمال ہو گیا. اللہ فرماتا ہے من قبل ہی کتاب و موسیٰ امام و رحمتن. ذرا موسیٰ کا قصہ پڑھ, تجھے امامت کے دلائل بھی مل جائیں گے, رحمت بھی مل جائے گی. ہون پتہ لگا حضرت موسیٰ دی اینی گل قرآن چکے ہوئے. حضرت موسیٰ کا پورا قصہ صرف موسیٰ کی صفتوں کے لیے نہیں اترا, ہماری ہدایت کے لیے پچھلا پیپر دیا گیا. راضیاں شکریہ بابا جی, شکریہ. اتنے پڑھے لکھے لوگ
ہماری ہدایت کے لیے پچھلا پیپر بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے موسیٰ والی کتاب پڑھو، وہ تمہارے لیے امامت کا درجہ رکھتی ہے، تمہارے آگے آگے چل کے تمہیں ہدایت کرے گی۔ ہن میرا دل کرتا ہے کہ میں پھر وہ کتاب پڑھ لیے، پھر موسیٰ اتوں تو لین جانی ہے یہ کتاب، اتوں ہی پڑھنی ہے، اتوں پڑھ لینی ہے موسیٰ دی کتاب۔ کتوں کر کے شروع کرا؟ لو جناب علی میرے کول ٹائم چلو 46 منٹ ہو گئے نا، میرا خیال ہے کہ جلدی ایک آیت مجیدہ پڑھ لیے، شاید او دے نال ہی معاملہ مکمل ہو جائے۔ اے سورہ مبارکہ طٰہٰ دی ایک آیت مجیدہ، او دے وچ بھی حضرت نے موسیٰ علیہ السلام دا قصہ موجود ہے۔ موسیٰ والا پرچہ پڑھنا ہے نا، پڑھنا ہے نا۔ انہاں فرعون کو جان لگے آکھیا سی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے سینے کے علم کو زیادہ کر اور میرا کام ذرا آسان کر، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، لوگ میری بات کو تو سمجھیں، اتنی میری زبان فصیح کر دیں۔ اللہ فرمایا انہیاں گلاں پہ دستے ہو ساریاں چھڈو، 100 ہتھ رسا تے سرے تے گنڈ، ایک ہی گل دسو تہاڈا چلدا کیویں؟ اور جڑا بندہ آخر روپیہ 2000 رج دیو، سویرے آخر 3000 رج دیو، اگلے پاک آخر 1000 رج دیو، بندہ با کے آندا یار ایک باری دس تیرا چلدا کیا؟ خیر ہوئے تہاڈا 2-3 گلاں کیتیاں جان تے بندے آندے نے یار ایک باری مکا تیرا چلدا کی، انہوں انج لگا جویں اللہ آکھیا ہوئے کہ موسیٰ انہیاں گلاں پہ کر دیو۔ اے فرعون دے مقابلے تے جان لگا تہاڈا چلدا کیویں؟ فرماندے نے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میری اہل سے میرا ایک وزیر بنا، میری اہل سے میرا وزیر بنا، یاروں دوستوں سے نہ وزیر بنا۔ موسیٰ بڑا پرچہ پڑھے تھے تینوں امامت سمجھے چاہے، ایک میرا وزیر بنا من اہلی، جو میری اہل سے ہو، ہارون، وہ میرا بھائی ہے، اخی وہ ہارون ہے اور میرا بھائی ہے۔ صفتاں سن لو تے جننے لے ہونے جانا نبی دے نائب تے نبی دے وزیر تے نبی دے جانشین تے نبی تو بعد امام ساڑھے سامنے لے آؤ، اسی تے اگے ہی منن والے ہیں۔ مہربانی کرنی صفتاں سننا۔ فرمایا وہ میرا بھائی ہے، نام اس کا ہارون ہے، اشدد بہی عذری، مجھے وہ وزیر دے جو میری قوت کو مضبوط کرے۔ ہائے ہائے، نبی کا وزیر قوت کو مضبوط کرنے والا ہوتا ہے، جا کے واپس آ کے معافی مانگنے والا نہیں۔ ہاں مہربانی۔ پھر فرماتے نے ایتھے لطف ہے جی، امامت آ گئی جی سامنے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، میرے کام میں شریک ہو جائے۔ اشرکہ فی امری، جو میرا کام ہے نا، جو میرے ذمہ کام ہے، اس میری ذمہ داریوں میں میرا شریک بن جائے۔ یہ مطلب ہے نبی کے بعد امام اور وزیر وہ ہوتا ہے جو نبی کے کاموں میں شرکت کرے۔ نبی کا کام ہے، نبی کا کیا؟ پھر کل دی مجلس جا رہے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، وہ آیتیں پڑھتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، گمراہوں کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ نبی کا کام ہے، جو سارے کر لے اسے امام کہتے ہیں۔ کمال ہے بھئی، کمال ہے۔ جو پڑھ لے، نبی کے کاموں میں شرکت کرے۔ شاہ رفیع الدین ترجمہ، شاہ عبد القادر دی تشریح پڑھنا، وہ فرماتے ہیں بڑے بڑے پیغمبروں کے پاس ایک پیشکار ہونا چاہیے جو نبی کی بات نہ سمجھے، وہ لوگوں کو سمجھائے کہ نبی یہ کہہ رہا۔ کیا بات ہے، جو سہج میں سمجھائے۔ یہ لکھے ہے، وہ ہندوستانی نے ترجمہ ذرا اردو بھی ایسی، فرماتے ہیں ایک پیشکار چاہیے جو سہج میں سمجھائے۔ یہ بھی تشریح کرنی پڑنی ہے، عربی تے کتے رہ گئی۔ پیشکار انہوں اندر جڑا کہ پیش نماز نہیں جو ہوتا، پیش نماز جو نماز میں آگے ہو، پیشکار جو نبی کے کاموں میں آگے ہو۔ اوئے ہوئے تُسا غور نہیں فرمایا، جو نبی کے کاموں میں آگے ہو، جو نبی کے کام میں شریک نہ ہو، وہ نہ نائب ہوتا ہے، نہ وزیر ہوتا ہے، نہ جانشین ہوتا ہے، نہ امت کا امام ہوتا ہے، نہ پیغمبر کا خلیفہ ہوتا ہے۔ نہیں، میں لفظ پڑھ دینا،
میں سورہ مبارکہ آراف چوں لفظ خلافت بھی پڑھ دینا اور امامت بھی پڑھ دینا. سورہ مبارکہ آراف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ ہارون، اپنے بھائی ہارون کو کہا کوتور پہ جاتے ہوئے نخلفنی فی قومی، تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے. یہ مطلب ہے وزیر بھی وہی ہے، خلیفہ بھی وہی. بھائی وزیر بھی وہی، خلیفہ بھی وہی. ایک لفظ شاہ عبد القادر محدث سے دلوی دا وہ ارشاد فرماندے نے کہ اے سورہ مبارکہ آراف دی 150 نمبر دی آیت دی تشریح چو پڑھ دے. وہ ہائے ہائے پچھلا پیپر پہ پڑھنا، وہ سبق پھر پڑھ، سبق پہ پڑھنا پچھلا اللہ پڑھایا، اللہ دا پڑھ کے آؤ پھر دسنا. صدقے جی وہ پڑھ کے آؤ پھر دسنا. میں جی پڑھنا، اللہ فرمایا پڑھ. کی دس دیں؟ میں کیا دیوبندی عالم دین پہ دستا ہے کہ حضرت ہارون اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ کی امت میں امام تھے. حضرت ہارون اور ہارون کی اولاد، حضرت ہارون اور ہارون کی اولاد حضرت موسیٰ کی امت میں امام تھے. اللہ فرمایا پھر ایک باری پڑھ. میں کہا جی سبق پھر پہ پڑھنا کہ حضرت ہارون اور ہارون کی اولاد امت موسیٰ میں امام تھے. علی دا بوا چھڑنا تو جدر آنا تو جانا. ایک کائنات تے وخا جنہوں میرے نبی آکھیا ہوئے میں مثل موسیٰ تے آ مثل ہارون، سوائے میرے پیر علی تو. پیغمبر فرمایا یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. سبق پھر پڑھ. کی سبق لے آئی قرآن چوں؟ ایدہ مطلب ہے جس طرح موسیٰ کی امت میں ہارون اور ہارون کی اولاد کے علاوہ امام کوئی نہیں، محمد کی امت میں علی اور علی کی اولاد کے علاوہ امام. خیر جو کاموں میں شریک ہو، جو کاموں میں شریک ہو. میرا بیٹا مجلس پڑھن جو گا ہوتا تو انہوں میں کہا دینا سی تھے اور میرے کام میں نہیں شریک ہو سکتا تو اڈے ہو سکتے ہوں کہ میرا تو نہیں پہ ہوتا. میرا بیٹا اس قابل ہوئے تے آکے مجلس پڑھے، اللہ کرے پڑھن لگ پوے آ جائے پڑھے، لیکن اجے میری کام میں شریک نہیں. سکا میرا بیٹا ہے لیکن میرے کام میں شریک نہیں، سگا میرا بیٹا ہے. یہ مطلب ہے کام میں شریک رشتہ دار بھی نہیں ہو سکتے. تو آڈی کیا بات ہے. اور پورے خاندان جو ایک ڈاکٹر ہوئے، ماتمی صاحب ایک جو ڈاکٹر ہوئے تو ڈاکٹر آپریشن کرن لگے تو دی اپنی طبیعت خراب ہو جائے تے او دا پرا پراپرٹی دا کام کردا ہوئے تو پرا نو فون کر کے آکھے اے آپریشن کر چھڑی تھے آ کے تے اتھے جننے تیرے کو دفتر بیٹھے نہ لڑکے لڑکیاں سارے لے آ اوڑے کاغذات وغیرہ بناندے نے تیار کردے نے دفتر ہوندے نے باقاعدہ پراپرٹی دے وہ سارے دفتر بھی آ جانا سارا دفتر سنے ڈاکٹر دے پرا وہ آندے نے ڈاکٹر صاحب آپریشن تے تساں ہی کرنا ہے نا تساں ہی کرنا ہے نہیں نا کام میں شریک ہویا. اوے ہر بندہ تے مولوی تے ڈاکٹر دے کام میں نہیں بڑھ سکتا، ہر بندہ نبوت دے کام میں کیویں بڑھ جائے. صدقے جاواں میں کوئی نبوت دا کام دسن لگا. سورہ مبارکہ جن نہ ہوئے تے میں مجرم ہاں. نبی نے حج دے دوران جیڑا نبی دے کام میں شریک ہوئے نبی دا میں پنجابی چاکھاں جی جیڑا بندہ اگے پیچھے ہوئے تے او دی جگہ تے او کام کر چھڑے او وزیر ہوندا ہے، او جان نشین ہوندا ہے، او امام ہوندا ہے. نبی اگے پیچھے ہوئے تھے. فجر دی نماز دے ویلے پیغمبر نے آکھیا باہر نماز پڑھنی ہے، بیت اللہ چ نہیں پڑھنی. صحابہ کہا ٹھیک ہے. مکے گئے سن حج تے دورانی وچ پیغمبر نے فرمایا ایک دن سویرے دی نماز باہر پڑھی پیغمبر نے تلاوت کیتی صبح دی نماز اوتھے جن بڑے سن او شکر ہے صحابہ نو پتہ نہیں سی بھی ایتھے جن نے تیرے کرے نماز ہی خشوع و خضوع نال نہ ہوندی کیونکہ جن ایک ایسی شے ہے بندے نوں ڈر آ جاندا. او پیغمبر نے اسے جا کے نماز پڑھائی او جن پہ سن دے سن او تلاوت سن کے جن حضور دی بارگاہ چ آ گئے. انہاں آ کے آکھیا تسی کون ہو؟ فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں رسول ہاں آخری پیغمبر ہاں. انہاں آکھیا جڑی تہاں کلام پڑھیا فرمایا او قرآن. وہ کہنے لگے جی سانوں بڑا سواد آیا مزہ آیا تو ہاں جڑا کلام پڑھیا نا کلام کمال اساں ایسا کلام کدی نہیں سنیا. پیغمبر آکھیا کہ میرے جیسا بھی اتھے کوئی نہیں آیا. او بندے سن جن کچھ سادہ انہاں کہ ساڈے وچ جن علماء بھی ہیں
بڑے بڑے لوگ نے اسی انہوں نے لے آنے ہاں تسی پھر سناؤ گے انہاں کہ جدو آکو گے سنا دیں وہ وعدہ کر کے چلے گئے وہ پھر جنہاں لے کے آئے وہ نبی نو پتہ لگتا رہا پہ کہ گلاں جن کرتے رہنے کہ اسی جا رہے ہیں پھر آ رہے ہیں دوبارہ بھی آ گئے نبی کو آئے نبی انہوں نے تعلیم دیتی وہ جن مسلمان ہو کے سارا علاقہ ہی مسلمان ہو گیا جنہاں دا پیغمبر دے حد تو انہاں بیعت کیتی تو مسلمان ہو کے ٹر گئے ہن امامت لبدی انہوں ہے جڑا ایک کام نبی تو بعد بھی کر لوے کمال ہے سار اٹھا رہا میرے نال پیغمبر نو جن دس دے سن وہ دس دے سن سے ہدایت کی ہے نا حضرات جنو جن نظر ہی نہ اور محمد تو بعد امام کیسے ہو جائے وہ جیڑا جنہ نو ہدایت کرے وہ نبی دا خلیفہ ہوندہ ہے جنو جن چمبڑ جان وہ نبی دا خلیفہ دے لو جی گھنٹہ پورا ہو گیا تے اس دے باوجود میں دو چار چیز جملے فرض کر دینا میرے محترم سامعین جیڑا خاندان دا خاندان ہدایت ہی دیندا رہا ہوئے تے لوگاں نوں تعلیم ہی دیندا رہا ہوئے تے پرائمری جس بندے کو کیتی ہوئے لوگ دیاں تیاں دا بھی حیا کر دے او دیاں پتراں دا بھی حیا کر دے پرائمری سکول انہاں ماسٹراں کولوں پڑھدا رہے اللہ دیا بندے پرائمری سکول پڑھیا ہوئے نا کسے ماسٹر کولوں لوگ دیاں تیاں نوں آٹے والی مشین تے نہیں جان دیندے راہ چاندے نے بہن جی میرے سر تے دانے رکھو میں رکھ کے آنا جتھے تسی چلے ہو اتھے رش بڑا لوکی پوری زندگی اس کردہ حیا کردے نے جتھوں قرآن پڑھیا ہوئے جتھوں سپارہ پڑھیا ہوئے جتھوں پرائمری کیتی ہوئے اللہ دے بندے سارا دین جنہاں کو لے آئی ہو دیاں تیاں روشنیاں نہیں بازار آئے اے جڑا خمسہ میرے عزیزاں اے جاری کیتا ہے انہاں دے تصور چیوے کہ خمسہ اس طرح ہی سمجھو جی میں 6 تو 10 محرم ہوندہ ہے انہاں نے دسیا مصاحب دے حوالے نہ کہا جی میں 6 تو مصاحب شروع کر کے 10 تک جائی دے اس انداز نہ تو سا جانا ہے تو پھر 6 تو 10 تک جائیے تو جڑی آج واری ہوندی ہے نا وہ او دی ہوندی ہے جدی مان دی سی تو اجے تک زندہ کیوں ہے تے چاچا آندہ سی تیرے بچوں میں نو حسن دی خوشبو ہوندی صدقہ جامعہ حضرت قاسم علیہ السلام فرماندے نے انہاں دا آج مصاحب کر دیو میرے عزیزوں رات تے تقریباً ساتھی صاحب فرماندے نے 2 بجے دا وقت ہے جدو ماں نے گودی وچ سر رکھ کے فرمایا قاسم بیٹا میں سید زادی نہیں میں اس خاندان دی کنیز ہاں تو حسن جیسے نبی دے بیٹے دا بیٹا ہے نبی دا صبت اکبر تیرا پیو ہے تیرا پیو نبی دا صبت اکبر ہے تیرے پیو دی وجہ تو اب تر دا تانا تو پیسے پہلا شخص شبیر تو پہلا بھی تیرا پیو سی جڑا دنیا تے آیا تے نبی تو بے اولادی دا تانا تو پیا تو نبی دے وڈے پتر دا پتر ہے کل جیب ملک دے بدماش کٹھے ہوئے اگرچہ تو عباس دا شاگرد ہے عمر ساری 13 سال تیری ایسا 13 سال دا ذرا بچہ تو دھیان نہ دیکھو ظاہراً کہہ رہے ہیں تو 13 سال تیری عمر تے ملک دے بدماش کٹھے ہوئے نے انہاں نال جنگ کرنی پائے گی تو میرا سونا ایک امتحان رکھیں اگر تیرے کو کمی بیشی ہوگی نا اس جنگ چ رائی دے برابر ہوئی پورے ملکاں چ بدنام ہو جائے گی میری پرورش اس واسطے کہ لوگ آکھن گے پتر تے بڑے پیو دا سی لیکن ماں تے پھر سید زادی نہیں سی نا بیٹا میرا دودھ بدنام نہ ہو جائے حضرت قاسم فرماندے سن اماں میں کنی واری گیا چاچا اجازت نہیں دیندہ تسی ایک باری اجازت تے لے دیو فرماندے نے ایک باری پوچھ گیا حضرت قاسم جن تو داخل ہوئے نا امام حسین دے قبلہ خیم میں امام مصلی عبادت تے آہٹ پا کے امام نے پچھو کیا تے قاسم کھڑے سن اٹھ کے کھڑے ہو گیا میرے امام تے فرماندے نے قاسم بیٹا رات دے ایس ویلے ماں کول رہنا سی نا اے شب عاشور ہے اے پتران دا ماما کول رہن دی رات ہے حضرت قاسم فرماندے نے تیری عزت دی قسم چاچا میں نو کلے ہی اماں نے کیوں آیا فرمایا او گل جڑی میں کل دیگر ویلے بھی کرتا رہا اجازت ہے نا کل میری کل شہداء چ میرا نام ہے نا کل میں جاواں گا نا میدان چ اینی گل مینوں دس دیو کل میں جاواں گا پہلی بار آکھیا نے صرف اجازت دیو کل میں جانا تے ہے نا شبیر نال لایا تے ایتھے منہ رکھ کے فرماندے تیرے چوں مینوں حسن دی خوشبو آندی
قاسم فرماندے تساں مینوں جواب تے پھر نہیں دیتا کل جانا ہے کہ نہیں میں دوجی واری فرماندے تو میرے ویر دی نشانی حضرت قاسم فرمایا چاچا اجے بھی تہاں دسیا کچھ نہیں کل میں جاواں گا کہ نہیں ایتھے آنسو ڈگے نے میرے مولا دے میں پڑھے حسن دا حضرت قاسم دا چہرہ دوواں ہتھاں چ لے کے تے امام حسین فرماندے نو قاسم بیٹا میں کل ڈیگر دا تینوں وینا تو فوج دی صف چ کھلونا ہے اڈیاں چک کے ایڑیاں اٹھا کہ متے میرے چھوٹے قد دی وجہ تو میں نے اجازت نہ ملے میں تیرے ولولہ شہادت تو تے واقف ہاں ایک تے میں نے گل دس تینوں موت دی انی جلدی کیوں ہے میں نے تے اجی حسن دے تیر نہیں پھلے فرماندے نے میرے تو زیادہ میری ماں نو جلدی واپس آ کے فرماندے نے اماں نہیں اجازت ملتی بی بی ہاتھ سجا پھڑ کے اٹھے نے تے فرماندے نے میں آپ کوشش کرنی اہل اسلام آباد کا دی کوشش کرنی ہے ماما پتر بچان دی کوشش کر دی ہیں حضرت قاسم علیہ السلام دی والدہ ماجدہ علیہ سلام اللہ علیہ نے آکھیا میں اس دے شہید ہون دی کوشش کرنی ہے حضور بی بی حضرت ام فروا امام حسین دے خیمے چ نہیں گئے بی بی زینب سلام اللہ علیہ دے خیمے دے سامنے کھلو کے تے دعا ماں پترا پڑھیا انما یرید اللہ لیذہبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا حضرت فضا نو بی بی فرماندی ہے یہ جڑے ویلے ہن کوئی سوالی آیا ہے یہ ویلا ساڈا ایسا تے نہیں چلو کوئی گل نہیں لوکاں نو پتہ ہے آخر علی دی بیٹی تے ہے نا میں اجڑ چل رہی ہیں پھر بھی لوگ آ گئے نے جڑے ویلے حضرت بھائی ساری گل ساڈے سمجھان واسطے وے عالمہ غیر معلمہ نو کیڑی گل دا پتہ نہیں جڑے ویلے پلہ ہٹایا نا خیمے دا حضرت فضا نے واپس آ کے فرماندی ہے بی بی جلدی آؤ دروازے تے پرجائی کھلوتی جے تے نال بھتیجا کھلوتا جے تے باہر کھلو کے وہ سوالیاں والی آیتاں پہ پڑھ دیں بی بی آن جائے نے تے ویکھ کے فرماندے نے ہیں پرجائی اگر تانوں کوئی کم سی میرے نال تے میرے ویر نال اسی دووے ٹر کے تیرے بوئے تے آوندے اسا ماں ٹر جان تو بعد تینوں ماں سمجھے بی بی ام فرماندی ہے نہیں تہاڈی مہربانیاں نے تسی اگر کسے نوں ماں سمجھو بطول تو بعد یہ تہاڈی عالی ظرفی ہے لیکن میں تے سوالی بن کے آئی ہوں کہ فرمایا ایک باری ویر کولوں پوچھ دے کل دیا شہیداں چ میرا قاسم ہے یا نہیں بی بی اگے ٹرے ضرور نے لیکن ایک گل فرمائی نے بڑا میرا دل دکھیا پڑھ کے بی بی فرمایا قاسم دی ماں میں تینوں اپنے ویر کو لے کے ٹر ضرور جانی ہاں لیکن قاسم دے قتل والی گل میں نہیں کر وہ گل شہادت والا تو آپ مسئلہ کرنا ہے جدوں ٹرے نے تو سامنے جا کے کھلوتے نے کہ بی بی ام فروا کیا بی بی ایک دم نہ ہٹیا جے میں امام حسین دے سامنے زندگی چ کدی نہیں آئی زندگی چ کدی نہیں آئی تے کدی براہ راست میں کلام بھی نہیں کیتا آنج کھلو کے میں کدی بولی نہیں امام حسین علیہ السلام نال اتنی شریف خاتون سن اتنی حیادار خاتون سن کہ مولا نو پیغام بھیجتے سن سامنے آ کے گل نہیں سن کرتے کمال ہے جدوں حضرت ام فروا نے ایتھے متھا رکھ کے نا کانڈ تے بی بی پاک دے ملکہ شام دے آکھیا میں تیرے ویر نال اج تک کدی نہیں بولی تے میں اج کیویں بولاں گی ایتھے بی بی نے رو کے ایک جملہ آکھیا تہاڈا دل ہل جانا بی بی فرمایا کدی نہیں بولی میرے ویر نال فرمایا تسی بھی اتھے ہی رہے ہو میں تے کدی نہیں بولی رو کے بی بی فرمانی اج بول لے میرا لازے دا مہمان ہاں تھوڑی دیر دا مہمان ہی میرے ویر نال بول فرماندے نے پیچھے ہٹو جدو بی بی پیچھے ہٹے نے علامہ سیدی صاحب نے قلم توڑ دیتا ہے فرماندے نے بی بی انج کھلوتے سن جویں نمازی قیام وچ کھلوندے زمین تے نظراں ایتھے پردہ رنگ زرد چجک کے بی بی نے 5 منٹاں بعد قاسم دا ہاتھ پھڑ کے تے پہلا جملہ کیا یا سیدی میرا سردار تے میرا مولا فرماندے نے پرجائی اماں گل کرو کیوں گھبراندے ہو گل کرو پہلا جملہ ہی کھا گیا بی بی فرمایا میں کدی تواڈے سامنے انج نہ ہوندی جے دا پیو زندہ ہوندا ایدہ پیو کوئی نہیں ہے یتیم ہے میں بیوہ آباد صرف اینی گل دس دیو کل دیا شہیدہ چ میرا قاسم ہے یا نہیں ایک جملہ امام حسین علیہ السلام نے قاسم نال گل کی تھی ایک ماں نال وہ دوویں سن لو پہلا جملہ حضرت ام فروا نو میرے مولا فرماندے نے اماں پرجائی جا جا کے فجر دی نماز اطمینان نال پڑھ اپنے قاسم نو چھوٹا نہ سمجھی
کل میدان لگن دے، راز والا جملہ سی، کل میدان کارزار لگن دے، تینوں سمجھ آؤندی ہے میرا چھوٹا ہے تے میرا اکبر وڈا ہے، جا اطمینان نال نماز پڑھ، کل جویں تیری قربانی قبول ہوے گی۔ میرا ہاں سمجھ گیا نا سارے بندے، شاید کسی ماں دے بیٹے دی قربانی انج قبول ہوئے۔ فرمایا میرا پہچانیا جائے گا، تیرا نہیں پہچانا۔ ایک گل سن کے ماں مطمئن ہو کے سائڈ پہ ہو گئی۔ حضرت قاسم دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے فرماتے نے کاسم بیٹا تو اپنے آپ نو چھوٹا سمجھنا ہے، ایک نہیں آکھیا کل تو قتل ہوئے گا، شہید ہوئے گا، اے ضرور آکھیا نے قاسم بیٹا تو تے 13 سال دا جوان ہے نا، کل تیرا شہیدہ چ میرا اصغر بھی شامل ہے۔ عزادارو اصغر دا نام آیا، شہزادے نے انگڑائی نہیں، کباہ دے باندھ ٹوٹ گئے۔ شبیر فرماند نے عباس شاگرد نو سنبھال۔ حضرت عباس باہروں اندر آئے، سینے نال لایا، حضرت قاسم دے ہاتھ والا چ ہاتھ مارے تے فرماتے نو قاسم بیٹا تو اتنا جلال اچ کیوں آ گیا؟ شہادت سجا ورثہ ہے، اسی علی دی اولاد ہاں، جعفر تیار ساڈا شہید، حمزہ ساڈا شہید، دادی تیری شہیدہ، دادا تیرا شہید، شہادت تے ساڈا ورثہ ہے، تو علی اصغر دے نا تو ایڈا پریشان کیوں ہے؟ اے تیرے ہاشمی غیرت تو صدقے دو قدم پیچھے ہو کے آندے نے، نہ اکبر دی شہادت تو پریشان ہاں، نہ میں اپنی تے نہ اصغر دی شہادت تو میں علی دا پوترا، مینوں صرف اینی گل دا چھڑو، اصغر ماں دی گود وچ، چاچی دی گود وچ، ایتھے مینوں دوویں بھرا ہن دسو اے بے حیا کدھرے کل خیمے دے اندر تے نہیں آ جانا؟ شبیر منہ چم کے فرماندے نے کسے دی جرت ہے جڑا تیری اور ساڈی زندگی چ خیمے دے اندر ہے؟ صدقے جاواں آباد رہو، آخری جملہ عرض کر رہا 2-3 منٹ چ مجلس مکا دین لگا جی، کیونکہ اے مجلس مہندی دی شکل دی مجلس ہے۔ اگر محرم دے مطابق ویکھی تے 6 تو بعد دوسری 7 والی مجلس آوندی ہے، او دے مطابق ایک مہندی دا جملہ، کیڑی مہندی؟ کسے بندے آ کہ جدوں مہندی لگی نہیں سی تسی روندے کیوں؟ لگ جاندی تے اسی کیوں روندے؟ حسرت ماں دی جدے واسطے اسی رونے ہیں کہ ویڑا تے مہندی دا سی، تے مہندی کیڑی سی او بھی اج سن لو۔ 4 نظراں لکھیاں نے زیدی صاحب نے، فرماندے نے قاسم میدان وچ آئے نے، قاسم دی نظر میدان وچ، حسین ٹبے تے کھلوتے نے، میرے مولا دی نظر قاسم تے، فضا دروازے چ کھلوتی ہے، فضا دی نظر مولا حسین تے، ماں قاسم دی خیمے دے اندر مسلط بیٹھی تے نظر فضا تے۔ تواڈے کیا بات سنن دی، اے نظر دا اے جوڑ بنیا نظر دا، قاسم دی والدہ دی نظر فضا تے، فضا دی نظر شبیر تے، شبیر دی نظر قاسم تے، قاسم دی نظر فوج تے۔ علامہ زیدی نے کوئی اخیر کر دیتی ہے، صفحہ اخیر لکھیا نے، فرماتے نے 10 منٹ نہیں گزرے قاسم زین تو ڈگے، حسین ٹبے تے ڈگے، فضا دروازے چ ڈگی ہے، قاسم دی ماں سجدے چ ڈگی۔ فرماتے نے شکرن للہ، اللہ تو میری قربانی قبول کی تھی، تیرا شکر ہے۔ بات سمجھ گئے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام 2 جملے پڑھن لگا، زیارت ناحیہ وچ میرے 12ویں امام شہید دے متعلق، کیڑا شہید؟ حضرت شہزادہ قاسم، انہوں دے متعلق ایک سلام بھیجیا ہے، سلام انجے جویں تیر دل تے لگ گیا۔ میرے 12ویں آقا رو کے خون فرماندے میرا سلام ہوئے اس شہید تے جدیاں سجیاں پسڑیاں ٹوٹ کے کھبے پسے، جدیاں کھبیاں پسڑیاں ٹوٹ کے سجے پسے آئیاں۔ اے واحد شہید ہے جنہیں پکارے تے شبیر پہنچ کے فرمایا ہے قاسم بیٹا نالا نہ ہوئی میں نو دیر ہو گئی، قاسم بیٹا میں دیر نہ پہنچے، آباد رہوئی۔ اگر حسین سے گل آ گئی ہے تو پھر امام حسین علیہ السلام تو انہوں یاد ہے وہ گٹھڑی بنائی، آ گئی ہے ذہن چ گٹھڑی، بس یہی پہ لفظ پڑھ لگا چھڑنے لگا جی، وہ گٹھڑی لے آ کے شبیر حضرت قاسم دی لاش والی کہ دروازے اگے نہیں آئے، حضرت بی بی زینب دا نال ہی خیمہ سی، نال جناب قاسم دی ماں دا خیمہ، تے اپنی ہمشیرہ نو صد کے فرماندے نے اماں دی جائی جی، فرمایا اے قاسم، ہائے صدقے جاؤں میرے مولا نے
انج گٹھڑی پہن دے سامنے کر کے فرمایا اماں دی جائی اے قاسم سارا میں صابران دا سلطان ہوں تینوں میرے نانے پہلے دن آکا سی زین اب تو پیو دی زینت ہے تو میرے پیو دی شجاعت دی وارث ہے تو علی علیہ السلام دی شجاعت اچ بھی زینت ہے میں تیرے کو تاں لے کے آیا تم ہی بیک سکنی ہے تو میں بھی بیک سکنا اے ماں کے میں بیکھے گی آخری جملہ جی جدو حضرت نے فرمایا نا ماں کے میں بیکھے گی نال دے خیمے چو آواز آئی ادھر لے آؤ میں حاجرہ نہیں میں نو بکھاؤ میں تے شکر کیتا میں شہید دی ماں بڑھ گئی جڑے میری گٹھڑی لے کے پھیڑ پر اندر داخل ہوئے نے مہندی کنو آندن آؤ نوجوانوں اے لوکاں نو دسو مہندی کی ہے اندر بڑھ کے مولا فرماندے نے اماں پر جائی اے قاسم فرماندے نے اپنے مبارک ہتھاں نال اینو میرے مسلح دی سجدہ گاہ تے رکھ دیو امام حسین علیہ السلام نے قاسم دی گٹھڑی رکھ دیتی ہاتھ جوڑے نے فرمایا ہاتھ نہ جوڑو گل کرو فرمایا زندگی چ کچھ نہیں منگیا ایک باری بہن بھرا ذرا باہر نکل جاؤ میرے خیمے چ عزادارو جدو بہن بھرا دوویں خیمے چ باہر نکلے نے زہرا دی بیٹی پہلا نکلے نے امام حسین دا پہلا قدم خیمے چ باہر آیا زمین کربلا چ زلزلہ آ گیا جدو زمین ہلی ہے شبیر دوڑ کے واپس گئے حالت کی سی سر تو چادر لا کے ماں قاسم دی دوویں ہاتھ خون چ رنگ کے چٹیاں والا تے پھیر پھیر کے بھی آندی سی مہندی لگ گئی جے میرا پتر دولہا بن گیا جے ساریاں آ جاؤ کیسا لاشا میرے بچے کی بارات آتی خالقہ حضرت امیر قاسم علیہ السلام دا صدقہ نوجوانہ نو سیر نصیب فرما ہمشیر گان نو انہاں دے سیر ویکھن نصیب فرما میرے خالق ماما نو پتران دے سیر نصیب فرما میرے خالق اے منگن والے ہاں کمزور لوگ ہاں او دعاوت نہیں کر سکتے جنہیں زین العابدین کرتے سن اونج تے نہیں کر سکتے جنہیں امام علی علیہ السلام کرتے سن البتہ اپنی ضروریات دے مطابق ساڑھیاں بیماراں نو شفا